وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جو درود و سلام پڑھتے ہیں، جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. دور دراز سے میرے آئے ہوئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل پر سننے والے ناظرین، یہ دو مدنی پھول کو ذہن میں رکھیں. نمبر ایک، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. مثلا آپ کے پاس کوئی آیا قرض مانگنے کے لیے کہ بھائی مجھے قرض پر کچھ رقم دے دیجئے بطور قرض، اور آپ کسی کام میں مصروف تھے اور وہ بار بار قرض کا تقاضا کر رہا ہے کہ بھائی مجھے کچھ بطور قرض رقم دے دیجئے قرض حسنہ کے طور پہ. آپ غصے میں آئے اور آپ نے کہا کہ اے بھائی یار ان کا منہ بند کرو اور ان کو ذرا دے دو رقم، یار ان کو جلدی یہاں سے روانہ کرو. اب دیکھیے، آپ نے پیسے تو دیے، آپ نے ان کی مدد تو کی، لیکن آپ نے اچھی نیت کے ساتھ نہیں کی. یدی اگر آپ یہی کام اچھی نیت کے ساتھ کرتے، جیسا کہ ہم نے ابھی مدنی پھول سنا کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اسی کام کو یدی اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ کرتے کہ یار اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلمان کی مدد کی خاطر میں اسے قرض حسنہ دے رہا ہوں، یدی اگر آپ یہ اچھی نیت فرما لیتے تو آپ کو اس عمل کا ثواب ضرور ملتا. لیکن آپ نے اسے دور کرنے کے لیے، اسے بھگانے کے لیے، آپ نے اسے وقتی طور پر اپنے پاس سے دور ہو جانے کے لیے کہا بھائی اسے جلدی دے دو، یہ جلدی چلا جائے. آپ نے مدد تو کر دی لیکن ثواب کے مستحق نہ ہوئے. مدنی پھول نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا. مثلا اسی عمل کو کرتے ہوئے یدی اگر آپ کچھ اچھی اچھی نیتیں زیادہ فرما لیتے کہ مسلمان کی دلجوئی کے لیے میں اسے رقم دے رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے رقم دے رہا ہوں، مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے رقم دے رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی اگر آپ جتنی زیادہ سے زیادہ اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان سننا اور سنانا یہ بھی عمل خیر ہے. آئیے کچھ اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. میں آپ کو کچھ نیتیں کرواتا ہوں، آپ ان باتوں کو اپنے دل میں جماتے ہوئے زوردار انشاءاللہ عز و جل کا نعرہ لگائیے گا اور ان نیتوں پر عمل کا ثبوت دیجیے گا. نیت کرتے ہیں، نگاہیں نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے اسلامی بھائیوں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. اگر کسی اسلامی بھائی کا دھکا وغیرہ لگ گیا تو صبر کروں گا، گھورنے، جھڑکنے، الجھنے سے بچوں گا. اگر کوئی اسلامی بھائی یہ صدا بلند کرے صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ، تو انشاءاللہ ان کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش بھی کروں گا. میں بھی نیت کر لیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے
اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حیدرآباد کا 3 دن کا سنت بھرا اجتماع پاک جاری و ساری ہے، جس میں الحمدللہ نور کی بارشیں ہو رہی ہے۔ اس نورانی محفل میں ہاں اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس نورانی اجتماع پاک میں ہم اس ہستی کا ذکر خیر کریں گے کہ جن کا ذکر خیر آنکھوں کے لیے نور ہے، جن کا ذکر خیر دل کا سرور ہے، جن کا ذکر خیر ایمان میں تازگی پیدا کرتا ہے، جن کا ذکر خیر عقیدے میں پختگی پیدا کرتا ہے۔ ہاں اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ الحمدللہ جن کے صدقے ہمیں امیر اہل سنت کا دامن ملا ہے۔ ہاں اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کا نام لینے سے پہلے، جن کا نام نامی اسم گرامی لینے سے پہلے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری ضیائی رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ کچھ ان القابات سے آپ کو نوازتے ہیں۔ جی ہاں، سنیے میرے امیر اہل سنت شیخ طریقت آپ کا نام کس انداز سے لیتے ہیں۔ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے لیے امیر اہل سنت فرماتے ہیں، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانے شمع رسالت، الشاہ الحافظ القاری الحاج احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اس عظیم اجتماع پاک میں ذکر رضا ہو رہا ہے۔ فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری بروز ہفتہ یعنی سنیچر بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 عیسوی میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیدائشی نام محمد ہے۔ آپ کی والد ماجدہ محبت میں امن میاں فرمایا کرتی تھی۔ والد ماجد و دیگر اعزاء احمد میاں کے نام سے یاد فرمایا کرتے۔ آپ کے جد امجد، آپ کے دادا جان، آپ کے دادا جان نے آپ کا اسم شریف احمد رضا رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا تاریخی نام المختار ہے، جبکہ کنیت ابو محمد ہے، اور اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے نعتیہ دیوان ہدائی کے بخشش میں ایک جگہ اعلی حضرت کچھ یوں فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا۔ حیدرآباد کا اجتماع پاک جاری و ساری ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر بھی جاری ہے، لہذا اسی مناسبت سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کے ایک گوشے یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت کے حوالے سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے بیان کے آغاز میں ایک ایمان افروز حکایت سنتے ہیں اور دیکھیے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے
آپ کو نماز سے کیسی محبت تھی، آپ کا عبادتوں میں ذوق و شوق کیسا تھا، آپ کی عبادت کے لیے تڑپ اور لگن کس انداز کی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ خلیفہ اعلی حضرت مولانا سید ایوب علی رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ پیلی بھیت سے بریلی شریف بذریعہ ریل روانہ ہو رہے تھے۔ اتنے میں بیچ میں نواب گنج کا اسٹیشن آیا، اور جب وہ اسٹیشن آیا تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اور یہ بات سب پر آیا تھی کہ نواب گنج کے اسٹیشن پر ٹرین فقط 2 منٹ کے رکتی ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ ٹرین رک چکی ہے، مغرب کا وقت بھی ہو چکا ہے، تو آپ نماز ادا فرمانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے مغرب کی نماز کی جماعت فرمائی، آپ نے امامت فرمائی، اور پیچھے تقریباً کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اعلی حضرت جماعت کے ساتھ نماز ادا فرما رہے ہیں، میں ابھی جماعت میں شریک نہ ہوا تھا، میری نظر ٹرین سے باہر پڑی، میں نے دیکھا کہ ایک غیر مسلم گارڈ وہ ہری جھنڈی دے کر ٹرین کو آگے بڑھنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے سوچا اب تو ٹرین آگے بڑھ جائے گی، میں نے کھڑکی میں سے جھانکا، میں نے دیکھا کہ آگے لائن بھی کلیئر ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، ٹرین آگے بڑھ جائے گی، لیکن ٹرین آگے نہ بڑھی، میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ جس نواب گنج کے اسٹیشن پر ٹرین فقط 2 منٹ رکا کرتی ہے، کس طریقے سے ٹرین اتنی دیر رک رہی ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مغرب کی نماز باجماعت ادا فرما رہے گئے، امامت فرما رہے گئے، سکون و اطمینان کے ساتھ آپ تمام ارکان کو ادا فرما رہے گئے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری نماز مکمل فرمائی، اور آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، جیسے ہی سلام پھیرا گاڑی چلنا شروع ہو گئی، پیچھے جتنے مقتدی تھے تمام نے سلام پھیر کر سبحان اللہ کی صداؤں کو بلند کیا۔ اس کرامت میں قابل غور یہ بات تھی کہ اگر جماعت پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ گارڈ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اسٹیشن کے اوپر کوئی بزرگ نماز پڑھ رہے گئے، ان کے لیے کچھ دیر رک جایا جائے، لیکن نہیں، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس نماز کو ٹرین کے اندر ادا فرمایا، کسی کے دیکھنے کا سوال پیدا نہ ہوتا تھا۔ الحمدللہ ایک اللہ کے ولی ٹرین کے اندر فریضہ نماز ادا فرما رہے تھے، ان کے لیے ٹرین آگے نہ بڑھی۔ اور ٹرین کیوں نہ رکتی کہ جو اللہ عز و جل کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، خلق خدا اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ اعلی حضرت ہدایت کے بخشش میں کچھ یوں فرماتے ہیں، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در کا ہوا، وہ کہ اس در کا ہوا، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو نماز مغرب با جماعت ادا کرنا تھی، اس لیے 5 افراد کی امامت میں نماز کی۔ ٹرین نہ چلی، اور جیسے ہی آپ نے ٹرین بھی فوراً چل پڑی۔ اس حکایت سے جہاں سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت ثابت ہوتی ہے، وہیں پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز با جماعت سے محبت کا اندازہ بھی ہوتا ہے، چونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور پکے عاشق تھے۔ اسی لیے سفر ہو یا حضر، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز کو ہمیشہ با جماعت ادا فرمایا کرتے۔
سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے بڑے سفر کیے، حالانکہ حدیث پاک میں سفر کو عذاب کا ٹکڑا قرار دیا گیا ہے. فرمایا گیا السفر قطعۃ من العذاب، سفر یہ عذاب کا ٹکڑا ہے، مگر سفر کی مشقتیں، اس کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے نماز چھوڑنا تو دور کی بات، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سفر میں ہونے کے باوجود بھی کبھی جماعت کو ترک نہ فرمایا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا اندازہ تو لگائیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز اور جماعت سے محبت کیسی تھی. آج ہم بھی سفر کرتے ہیں، اور سفر سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا. نماز کا وقت ہماری ٹرینوں میں بھی آتا ہے، اور نماز کا وقت سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی ٹرینوں میں آیا. لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ایسی تڑپ، ایسی کڑن، ایسی لگن کہ آپ سفر میں ہو یا حضر میں آپ نے کبھی جماعت کو ترک نہ فرمایا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہم جب بھی اپنے سفر پر نکلتے ہیں تو کیا نماز کی جماعت کا اہتمام کرتے ہیں؟ غور کریے. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ تو دور کی بات نماز کا بھی پتہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ یوں کہتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی چلیے ٹرین رک گئی ہے نماز ادا فرما لیجئے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی طہارت نہیں ہے. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے مسلمان کا حال. وہ یہ کہتے طہارت نہیں ہے. کیوں نہیں؟ تو جی پانی نہیں تھا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر پانی نہ ہو تو اسلام نے ہمیں پاک و صاف ہونے کے لیے ڈھیلوں کے استعمال کا درس دیا ہے. ہم وہ کب سیکھیں گے؟ اگر پانی نہیں تھا اور آپ اگر پاک و صاف بھی گئے تو کہتے جی ٹرین میں پانی نہیں ہے، جی نماز کیسے پڑھیں گے؟ اسٹیشن پر وضو کرنے کے لیے اتریں گے تو ٹرین چل پڑے گی. اگر پانی کا انتظام نہیں ہے تو اسلام نے آپ کو تیمم کا درس دیا ہے، وہ ہم کہاں پر سیکھیں گے؟ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل پر سننے والے میرے ناظرین، یہ ساری چیزیں ہم کہاں سیکھیں گے؟ کب سیکھیں گے؟ آئیے آئیے دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کے مبلغین آپ کو مدنی قافلے کے مسافر بنائیں گے. آپ کو انشاءاللہ نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، یہ تمام باتیں آپ کو دعوت اسلامی کے مبلغین سکھائیے. عہد کیجئے، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ان باتوں کو سیکھنے کے لیے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب تک کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو مسجد کی جماعت واجب ہے. آئیے نماز باجماعت کے متعلق نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے 40 دن تک باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک جہنم سے، دوسری نفاق سے. میں 5 نمازیں پڑھوں باجماعت، میں 5 نمازیں پڑھوں باجماعت، میں 5 نمازیں پڑھوں باجماعت. ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت شیخ عامر عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز اس انداز میں ادا کرو، نماز اس انداز سے ادا کرو کہ کوئی غیر تعالی علیہ نے مکمل نماز ادا فرمائی، دور سے ایک شخص آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ رہا تھا. جب آپ رحمت اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو گئے
تو وہ شخص قریب آیا اور کہنے لگا، بابا جان، یہ آپ لوگ کون سی ورزش کر رہے تھے؟ یہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی نرمی سے، بڑے شفقت سے اسے جواب ارشاد فرمایا کہ بھائی، یہ ہم نماز ادا کر رہے تھے، اور یہ نماز اللہ کی جانب سے ہم پر فرض ہے. ہم اسے ورزش کی نیت سے نہیں، ہم اسے اللہ کی عبادت کی نیت سے ادا کر رہے تھے. اس نے کہا یہ نماز ہے؟ اگر یہ نماز ہے تو میں پچھلے 10 برسوں سے برطانیہ میں تھا، اور میں کسی ایسی ورزش کی تلاش میں تھا کہ اگر بندہ کوئی ایسی ورزش کرے کہ جس کی بدولت وہ ہر بیماریوں سے بچ جائے، تو میں نے آپ کو جو کرتا ہوا دیکھا، میں اسی نتیجے پر برطانیہ میں پہنچا تھا کہ بندہ اگر دن میں اس طرح کی ورزش 4-5 مرتبہ کر لے تو وہ بیماریوں سے بچ جائے گا. اگر آپ کے اسلام میں اسی کو نماز کہا ہے تو مجھے ابھی اور اسی وقت کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے. سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس نماز کو دیکھ کر اس نے وہیں پر کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم غلامان اعلی حضرت اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن اس کا ثبوت کہاں دیتے ہیں؟ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو ویسی ہی نماز ادا فرمائی جیسی نماز پڑھنے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اعلی حضرت نے تو ویسی نماز ادا فرمائی، اور اعلی حضرت کو دیکھ کر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے. لیکن ہماری نمازوں کا حالم کیا ہے؟ ہماری نمازوں کی حالت کیا ہے؟ آج ہم اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں. آج اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے نماز کے واجبات کیا ہے. آج اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نماز کے شرائط کتنے ہیں. آج اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے نماز میں سنتیں کتنی ہیں. آج اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں نماز پڑھنے کا صحیح انداز نہیں آتا ہے. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھے وہ نمازیں جس کے اندر کبھی رکوع درست نہ ہو، جس میں کبھی سجدے درست نہ ہو، جس میں کبھی قیام درست نہ ہو، ایسی نماز قبول نہیں کی جاتی. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان 3 روزہ سنتوں برے اجتماع میں تشریف لانے میرے اسلامی بھائیوں، آئیے آج آپ کو یہ دعوت فکر دی جاتی ہے. آئیے آج آپ کو یہ دعوت دی جا رہی ہے. اگر آپ کو نمازیں اب تک صحیح پڑھنے نہیں آئی تھی، آ جائیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. آ جائیے اس محکمے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا. دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا. دیکھو اندھیرا تھا اندھیرا تھا اندھیرا تھا، اجالا ہی اجالا کر دیا. دیکھو آج یہ دعوت اسلامی کی تو برکت ہے، یہ فیضان اعلی حضرت بذریعے امیر اہل سنت ہے. یہ فیضان اعلی حضرت بذریعہ امیر اہل سنت ہے کہ آج الحمدللہ اس پرفتن دور میں جو لوگ اپنے سر پر ٹوپی رکھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، یہ میرے سامنے لاکھوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. الحمدللہ ایک اکثریت ہے جو اپنے سروں پر امام شریف کا تاج سجائے بیٹھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے مدنی چینل پر سننے والے میرے ناظرین، ذکر اعلی حضرت ہے. اعلی حضرت کی عبادت و ریاضت کا ذکر چل رہا ہے. ہمیں اس بیان سے کچھ مدنی پھول چننے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس بیان سے لے کر اٹھنا ہے. اعلی حضرت کی سچی محبت، عشق رسول، نماز کا انداز، نماز سے محبت، نماز کی پابندی، جماعت کی پابندی کا ذہن بنا کر انشاءاللہ اٹھنا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 52 برس کی عمر میں جب دوسری مرتبہ سفر حج کے لیے روانہ ہوئے، مناسک کے حج ادا کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے علیل یعنی بیمار ہوئے کہ 2 ماہ سے زیادہ صاحب فراش رہے. جب کچھ روبہ صحت ہوئے تو زیارت روضہ انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کمر بستہ ہوئے اور جدہ شریف سے ہوتے ہوئے بذریعے کشتی 3 دن کے بعد رابغ پہنچے اور وہاں سے مدینۃ الرسول کے لیے
اونٹ کی سواری کی. اسی راستے میں جب بیر شیخ پہنچے تو منزل قریب تھی لیکن فجر کا وقت تھوڑا سا رہ گیا تھا. اونٹ والوں نے منزل ہی پر اونٹ روکنے کی ٹھانی لیکن تب تک نماز فجر کا وقت نہ رہتا. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ صورتحال دیکھ کر میں اور میرے رفقا یعنی ساتھی اتر پڑے. قافلہ چلا گیا. کرمچ کا یعنی مخصوص ٹاٹ کا بنا ہوا ڈول پاس تھا. رسی نہیں تھی اور کنواں گہرا تھا. امام باندھ کر پانی بھرا اور وضو کیا. بحمدہ تعالی نماز تو مکمل ہو گئی. بحمدہ تعالی نماز تو مکمل ہو گئی. اب یہ فکر لاحق ہوئی کہ اتنے طویل مرض سے افاقے کے بعد ضعف شدید یعنی کمزوری بہت ہے. اتنے میل پیادہ یعنی پیدل کیسے چل سکیں گے؟ منہ پھیر کر دیکھا تو ایک جمال یعنی اونٹ والا محض اجنبی اپنا اونٹ لیے میرے انتظار میں کھڑا ہے. حمد الہی عز و جل بجا لایا اور اس پر سوار ہوا. اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم یہ اونٹ کیسے لائے ہو؟ کہا ہمیں شیخ حسین نے تاکید کر دی تھی. یعنی اس علاقے کے بادشاہ شیخ حسین نے تاکید کر دی تھی کہ شیخ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کمی نہ کرنا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ابھی کچھ دور ہی چلے تھے کہ مجھے میرا جمال نظر آ گیا. یعنی وہی اونٹ والا جس پر میں آیا تھا وہ مجھے نظر آ گیا. اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے؟ تو اس نے کہا جب قافلے کے جمال نہ ٹھہرے میں نے کہا کہ شیخ کو تکلیف نہ ہوگی اس لیے میں نے قافلے سے اپنے اونٹ کو کھول کر آپ کے لیے لے آیا. یہ سب میری سرکار کرم کی وصیتیں تھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ورنہ کہاں یہ فقیر اور کہاں سردار رابق شیخ حسین جن سے جان نہ پہچان، اور کہاں وہ وحشی مزاج کے جمال یعنی اونٹ والے اور ان کی یہ خارق العادت روشیں یعنی خلاف معمول طرز عمل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. جتنے اسلامی بھائی کھڑے بیٹھ جائیں. یا اللہ جو جلدی جلدی بیٹھ جائے اسے جلدی مدینہ دکھا دیں. بیٹھ جائیں. ابھی انشاءاللہ مدینہ حلقے لگے کہ آپ بیٹھ جائیں. 5 منٹ ہے نا. رکن شورا کی زیارت بھی ہوں گی، بد نصبی کریں گے، نمازوں کی صفوں کی مسائل ہوں گے، ایک دوسرے کو ایذا پہنچائیں گے. یہاں ثواب کمانے کی نیت سے آئیں. برائے کرم ایسا کوئی عمل نہ کرے کہ آپ کی صرف رکن شورا کی زیارت کرنے کے سبب کسی مسلمان کو ایذا پہنچے. تمام اسلامی بھائی بیٹھ جائیں. جو جلدی جلدی بیٹھے یا اللہ اسے جو جتنی جلدی بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ اسے